تعالیٰ کی معیت کو لینا، اللہ کی مدد کو شامل کرنا، اللہ کی پناہ کو اپنے آپ کے لیے قائم کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائے بیت الخلاء کی، انسان ہر جگہ جاتا ہے آتا ہے اللہ کا نام لے کر اگر ہر چیز کو کر لے تو بے شک کافی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے خاتون کا جو ہمارے شیخی یعنی واقعات میں ہے۔ اس خاتون 2 سال تک کچھ مسئلے پریشان ہو گئی تھی اور اس طریقے سے اثرات اس کو اٹیک کرتے تھے، تو جب اللہ کا کلام پڑھا گیا اور وہ چیز سامنے موجود ہوئی تو وہ جن نے کہنے لگا ہماری زیادتی نہیں، یہ لوگ کی زیادتی ہے، ہم ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، یہ لوگ خامخواہ گرم پانی لا کر ہمارے بچوں پر ڈال دی۔ تو جب شیخ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا معلوم کہ آپ یہاں موجود ہیں بیت الحمام میں، تو کہتا ہے بسم اللہ تو بولو، ہم ہٹتے۔ حقیقت میں ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ اتنی سر کی بات بسم اللہ کی لوگ کے لیے بہت بھاری پڑتی ہے اور اتنا دماغ ہر چیز کو یاد کرتا ہے مگر اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے تو سب سے بڑی غفلت کی سزا انسان کو ملنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی معیت اور اللہ کی ساتھداری اور یہ لفظ کو عمل میں لینا اور یقین کرنا کہ اس کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ایک بچہ ہے جو کم سن ہے اور یعنی 10 کے قریب آس پاس کا غلام جس کو کہتے ہیں، وہ بچہ اچانک کھانے پہ آیا اور کھانے کے مشقاب میں ہاتھ ادھر ادھر پھیر رہا ہے اور ادھر سے کھا رہا ادھر سے کھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اطمینان سے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں یا غلام اے بچے سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ 3 آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سکھا دیتے ہیں، اے غلام اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے کے حصے سے۔ اب مسئلہ کہ بسم اللہ کہنے سے کہ یہ دشمن جس کو آپ کے کھانے پہ سے وہ حصہ لیتا ہے، آپ کی زندگی میں سے کچھ حصہ لیتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ حصے داریوں اور شراکت میں بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کی ازدواجی زندگی میں اور معاشرہ جب ازواج کی اپنے زوجات سے قرب ہوتی ہے اس میں بھی حصہ لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے کہ انسان جب اپنے اہلیہ سے قریب ہوتا ہے مباشرت کے لیے تو اس کو چاہیے یہ پڑھے دعا اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی بے شک کیونکہ شیطان کے کچھ ہتھیار اور کچھ امور ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انعام میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا آیت ہے؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان سے مقابلہ اور چیلنج سے کہتے ہیں کہ تو جتنے اپنے ہتھیار ہیں پوروں کو استعمال کر کے تیری جتنی کوشش ہے تو کرنا۔ کس چیز سے؟ استفزز من استطعت منهم بصوتك، اپنی آواز سے۔ تو عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود کا کہنا ہے کہ شیطان کی آواز گانے اور بازے ہو۔ جو ہمارے گھروں میں شیطان کی بلبلا چلتے رہتی ہے اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور شیطان کو آس پاس میں رکھ کے رحمت کو فرشتوں کو دور کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرمائے مَا اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور تو اپنے جتنے سامان و ہتھیار ہے اس چیزوں کو اس طریقے سے اپنے طرف کھینچ کے اور اپنی کوشش لگا کے قائم کر لے کہ ان کے اوپر بھاگ دوڑ بھی چلنا ہے تو چلا لے۔ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، تیرے آدمیوں سے، تیرے سپاہیوں سے اور تیری خود کی کوشش سے، اور ان کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مکمل ہوئی اس سے پتہ چلتا کہ ان کے پاس بھی خود سواریاں ہوتی تھی اور ہے بھی۔ وَشَارِكْهُمْ، اور ان کو بہکانے میں اس میں بھی حصہ لے، ان کے مال میں، ارمانے اور
دنیا کی ہیرس اور ہوس دکھا کر ان کو سود، چوری، حرام خوری ہر چیز کے طرف ان کو مائل کر دے، اور حصہ اس میں بھی لے، پھر اولاد میں، اب اولاد میں کیسا حصہ لے کہ اولاد کو بھی گمراہ کرنا، اور جس وقت شوہر بیوی کی معاشرت کا اور صحبت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ دعائیں سے غافل کر کے اس میں بھی حصہ لینا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیوں آئی کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات ابن آدم، جنات کی نگاہ سے اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرنے کے لیے اگر ستر ڈھانپنا ہے تو بسم اللہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہ کہ اس طریقے سے وہ لوگ کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے اور آپ ان کی شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ مگر دوسرے دیگر امور بھی ہے گھر میں جس کو شیطان کی آواز اور شیطان کی ہتھیار گھر میں ہم اس کو شے دیتے ہیں، اور پھر قرآن اور دعا پڑھنے کے ساتھ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو بلانے کے لیے کہتے ہیں، مگر ہماری شیطانیت وہ بھی چلے گی اور یہ بھی ہونا ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایک گلاس میں دودھ ڈالیں گے تو اس میں تھوڑی سی گندگی بھی آ جائے تو آپ پینے کے لیے لائق نہیں سمجھیں گے اس کو، کیوں؟ کیونکہ ملاوٹ ہو گئی۔ خالص شہد کے اندر ایک خطرہ زہر کا بھی آ جائے، کوئی غیر قابل پینے کی چیز آ جائے تو آپ اس چیز کو پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ جان کی سلامتی زیادہ اہم ہے آپ کے نزدیک۔ تو یہاں پر بھی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اسی کی مدد ہمیشہ طلب کرنا، اور اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر پابندی اور غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرنا، یہ بے حد ضروری مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ان کے کھانے کے لیے رسول اللہ کیا تجویز رکھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی بسم اللہ بول کر پھینکیں گے تو اس کو گوشت بھر کے ان کے لیے ہاتھ کو لگتی تکون اوفر ما یکون لحما، مگر ہمارے پاس دستر ہونے کے بعد اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، نہ بسم اللہ لیتے نہ کچھ کرتے، تو کیا ہوگا؟ وہ کافر اور سرکش جنات کی غذا بن جاتی ہے جو آپ کے خلاف جنگ لڑنے والے آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ تو بسم اللہ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ زبان کو اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے اور نہ اتنی بڑی محنت کی ضرورت ہے، صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ-داری اور معیت اور غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور ہڈی اور تمہارے جانور کے لیے، تمہارے سواریوں کے لیے، تمہارے گھوڑے، ہر چیز کے لیے ہر جانور کا فضلہ جو جانور سے خارج ہوتی ہے وہ ان کی غذا ہے۔ جیسا اپنے چراگاہوں میں بکریوں کو بھینسوں کو گھاس دیتے ہیں اور جھاڑ کے پتے کھلاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو چیزیں ان کے غذا میں مقرر کر چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہدایت دیے ہیں، تو آپ لوگ خبردار کبھی بھی راستے میں صحرا میں کہاں پر بھی رہو ان دو چیزوں سے استنجا مت کیجیے۔ جانور کا فضلہ چاہے سوکھا بھی کیوں نہ رہے اس سے استنجا سے حرمت دی گئی، اور نہ کسی ہڈی سے آپ استنجا کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علت اور وجہ بتاتے ہیں فَإِنَّهَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہو چکی ہے۔ تو انسان جب وہاں پر ایسا عمل لیتا ہے اور ایسی چیز پہ تکلیف اور زحمت قائم کر دیتا ہے تو بدلے کے طور پر وہ لوگ بھی بدلہ چکانے کے لیے انسان کی طرف اذیت پہنچاتے ہیں۔ اور ایک وجہ اکثر لوگ گھروں میں، اور یہ واقعہ کے اندر تقریباً 40% عورت بچیوں کا جو اٹیک ہوا ہے یہ وجہ سے محسوس ہوا کہ اکثر اسکولاں کچھ چھٹیوں کے دنوں میں بند رہتے ہیں، اور انسان جب اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے کوئی مقام پہ اور یہ گھر ویران رہ جاتا ہے کچھ مدت تک، تو جنات جس جگہ پر اس مدت تقریباً 40 دن سے زیادہ کوئی آنے جانے والے نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی اثر حرکت کی چیز نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ کے اندر ایک تصور ہے کہ وہ ہماری حقداری ہے، اگر ہم اس چیز اتنی مدت تک زیادہ ہو گئی تو وہاں پر ہمارا قبضہ ہونا حق بن جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز انسان نے چھوڑ دیا۔